آج بلاول بھٹو زرداری نے خاصی طویل گفتگو کی ہے میڈیا سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بڑی یہ اہم پریس کانفرنس ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے پورا پاکستان جو ایک خاص خاموشی چل رہی تھی، جس میں نون بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور جو پی ٹی آئی ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے، جو میں نے ان کی جو آج باتیں سنی ہیں، میرا لگا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی روایتی سندھ کارڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ یہ ایشو بنا رہے ہیں، جو اگر آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے، اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سندھ کا الیکشن کمیشن ہے وہ پاکستان پہ لاگو نہیں ہو رہا۔ دو چیزیں ان کی بڑی قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب ملک میں الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں، الیکشن کا اعلان نہیں، کسی کو پتہ نہیں کب الیکشن ہوں گے، مگر سندھ پہ جو افسروں کی تبدیلی ہے یا سسٹم ہے اس پہ الیکشن کمیشن ایکٹیو ہو گیا۔ تو نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے بڑے طریقے سے یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے جیسے پاکستان الگ ہے اور سندھ الگ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پرانی پوزیشن پہ جا رہی ہے، وہ اپنا سندھ کارڈ دوبارہ واپس لا رہے ہیں۔ وہ جو ان کی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو صوبہ سندھ ہے اس کی جو سندھی آبادی ہے وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی اس کی آواز ہے، اور وہ وہاں سے طریقے سے یہ میسج کرا رہے ہیں کہ دیکھیں جی، سندھیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ پنجاب میں نہیں ہو رہا، وہ کے پی کے میں نہیں ہو رہا، وہ بلوچستان میں نہیں ہو رہا۔ اور اس کا آرگومنٹ بھی ان کا میرا خیال خاصا ویلڈ ہے کہ وہاں پہ تو الیکشن کمیشن کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈیٹ آپ نے دی نہیں تو آپ نے پابندیاں پہ پہلے لگا دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خاصی سیریس ایک پریس کانفرنس ہے، اور اس سے پیپلز پارٹی نے اپنا تھوڑا سا اگریسو مائنڈ جو ہے نا وہ بتایا۔ جی، اگریسو سٹانس لیا ہے۔ طاہر ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر سیاسی حکومت کو قبول کرنا ہے اور اسے قبول کرنا پڑے گا، لیکن جب کوئی سیاسی جماعت جو ہے اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر وہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے۔ نہیں، اصل میں دیکھیں جو چیز ہے نا، کچھ پچھلے ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو 2-3 چیزیں انہوں نے اس پہ بھی بتایا کہ ان کے خلاف ایک فیک پروپیگنڈا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، ان کے لیڈروں کے خلاف۔ سوشل میڈیا پہ روز آ رہا ہے کہ فلاں کے اتنے ارب پکڑے گئے، فلاں خاتون کے جو پیپلز پارٹی سے ان سے اتنے ارب پکڑے گئے۔ تو وہ جو بار بار مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو، کیونکہ وہ پاپولر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہوں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنی نگران رہے گی اس کا ان پہ عذاب آ سکتا ہے، انویسٹیگیشن ہو سکتی ہیں، کرپشن کے کیسز آ سکتے ہیں، پرانے قصے کھل سکتے ہیں، پرانے کیسز کھل سکتے ہیں۔ مگر لگ ایسے رہا ہے کہ نون لیگ ابھی شش و پنج میں ہے، وہ درمیان میں پھنسے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں کہ نہ جائیں۔ تو پیپلز پارٹی نے تو کھل کے آج اپنا بیان دے دیا کہ جناب پاکستان آج، مجھے لگا کہ بلاول نے صبح صبح پاکستان کا آئین پڑھا ہے اور اب بلاول کو آج سمجھ آئی کوئی الیکشن تو 90 دن میں ہوتے ہیں۔ ویسے یہ جب حکومت میں تھے یہ بھول گئے تھے کہ 90 دن میں پنجاب کے بھی الیکشن ہونے تھے، کے پی کے بھی الیکشن ہونے تھے، تب تو اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کی تھی وزیر خارجہ بلاول نے۔ آج جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ میں شاید کہنا، اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب ایک بحث شروع ہو گئی ہے پاکستان میں کہ شاید نگران جو ہے وہ لمبی ہو جائے، شاید یہاں پہ احتساب کا عمل لمبا ہو جائے، کیونکہ جب سے ایک اکنامک ماڈل آیا ہے جنرل آصم منیر کی طرف سے، جی تو پاکستان میں یہ خدشہ ہو گیا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ اس کے جواب میں بلاول آج بولا ہے۔ جی، طاہر ملک صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، تو یہ میسج کس کے لیے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں، باقی سیاسی جماعتیں بھی تیار ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس وقت مہنگائی کا سونامی ہے ملک میں، تو مہنگائی کا سونامی تو پچھلی حکومت میں بھی تھا جب انہوں نے مارچ کیا تھا اس کے لیے۔ اگر آپ دیکھتے جائیں نا، دن بدن آپ دیکھیں کہ جو نئی فضا بنی ہے ایک ہفتے کے اندر، اس سے دوران ذرا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ بنا ہے کہ چینی کی جو قیمت بڑھی ہے اس میں چینی کے مالکان مافیا شامل ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے، آپ بھی میری طرح جرنلسٹ ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ جو شوگر ملے ہیں وہ زرداری صاحب کی ہیں۔ تو ایک یہ پوائنٹ ہے۔ اب دوسرا ایک اور قصہ آ گیا کہ پاکستان میں 200 سے زیادہ جو ہے نا آئی پی پیز ہیں جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، اس میں تقریباً 150-60 جو معاہدے ہیں وہ پاکستانی کمپنی ہیں اس کی مالک ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ جو بجلی میں اتنا زیادتی ہو رہی ہے 25-30 سال میں، اس میں ساری یہ پارٹیز بھی شامل ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ریاست کی کسی سطح پہ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جناب یہ جو چینی کے نام پہ لوٹا جاتا ہے، یہ جو ڈالر کی ریٹ کے نام پہ لوٹا جاتا ہے، یہ جو آئی پی پیز کے نام پہ لوٹا جاتا ہے، ان پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ان سے پیسے واپس لینے چاہیے۔ تو جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو الیکشن ہے وہ 90 دن میں نہیں ہوگا۔
تو میں بار بار آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ بلاول نے آج پہلی تھوڑی سی اگریسو پوزیشن لی ہے، اور وہ انہوں نے بٹوین دی لائن طاقتور حلقوں کو یہ میسج دیا کہ ہم اپنے سندھی کارڈ پہ واپس چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا جو میں نے پہلے شروع میں کہا، تو انہوں نے یہ بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جناب سندھ کے لیے کچھ اور قانون ہے، باقی پاکستان کے لیے کچھ اور ہے۔ جی، تو طاہر ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز میں جو بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ ہے کہ ہو پائیں گے؟ بظاہر تو ایک کنفیوژن ہے اس وقت، پاکستان پورا بہت زیادہ کنفیوز ہے، کیونکہ نگران حکومت نے یہ جو ایک پوزیشن لی ہے کہ آرمی چیف کی سرپرستی میں ان کے جو نیا انہوں نے تھاٹ دیا معاشی بحالی کا، وہ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے لیے تو شاید اگر نگران کو آئے بھی 15-20 دن ہو گئے ہیں، اگر آپ اس حوالے سے چلیں تو باقی تو 2 مہینے سارے رہ گئے ہیں۔ تو 2 مہینوں میں جو آپ کا اکنامک ایجنڈا ہے، جو آپ نے اتنا تاجروں کو جرنیل صاحب نے بتایا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ 2 مہینے میں جتنے مسائل ہیں پاکستان کے وہ ختم ہوں گے، وقت تو ان کو چاہیے ہوگا۔ تو شاید اسی ڈر سے پیپلز پارٹی اگریسو ہوئی ہے، اور اس کا مجھے افیکٹ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب نون لیگ کی باری ہے، اب نون لیگ کو بھی بولنا پڑے گا کہ وہ اس سچویشن میں شاید خاموش نہ رہ سکے۔ بلاول نے بول کے نا مسلم لیگ نون کے لیے بھی مشکل پیدا کر دی ہے کہ آپ بھی بتائیں آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ جی